6 اگست 1945 کی صبح جاپان کا شہر ہیروشیما ایک عام دن کی طرح جاگ رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کام پر جا رہے تھے۔ بچے اپنے خوابوں کے ساتھ اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے اور بازاروں میں روزمرہ کی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر چیز بالکل معمول کے مطابق تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی گھنٹوں بعد ایک ہولناک دن آنے والا ہے، ایک ایسا دن جو نہ صرف ایک شہر کو بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ کہانی ہے ہیروشیما کی۔ میرا نام ہے بلال غفور اور آج ہم ہیروشیما کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ 6 اگست 1945 کی وہ صبح بالکل عام دنوں جیسے تھی۔ ہیروشیما کے شہر میں ہر طرف سکون اور معمول کی زندگی چل رہی تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے مصروفیات میں مگن تھے اور کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ لوگ گھروں سے نکل کر بازار کی طرف جا رہے تھے، کوئی دکان میں مصروف اور کوئی دفتر کی طرف جا رہا۔ دوسری طرف بچے خوشی خوشی اپنے اسکول کی تیاری میں مصروف۔ گلیوں میں ہلکی ہلکی رونق تھی اور بالکل ایک عام سا دن تھا۔ بازار آہستہ آہستہ کھل رہے تھے اور دکاندار اپنے جگہ کو سنبھال رہے تھے اور شہر میں زندگی کی گما گمی بڑھنے لگی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، جیسے ہمیشہ ہوتی تھی، پرسکون، سادہ اور بے فکر۔ لیکن اسی سکون کے پیچھے ایک ایسے حقیقت چھپی ہوئی تھی جو کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ ہیروشیما کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آسمان سے ایک ایسی تباہی نازل ہوگی جس کی مثال دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہی سورج کی روشنی جو ایک نئے صبح کی علامت تھی، چند ہی لمحوں میں ایک ہولناک ایٹمی دھماکے میں بدلنے والی تھی۔ ایک ایسا دھماکہ جس نے صرف چند ہی منٹوں کے اندر پورے شہر کو راکھ کر بنا دیا اور ہزاروں زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جس وقت ہیروشیما کے لوگ اپنے دن کا آغاز کر رہے تھے، آن دی اسپوٹ آسمان کی بلندیوں میں وہ طیارہ خاموشی سے پرواز کر رہا۔ اس طیارے کا نام نولا گے تھا اور اس کا ٹارگیٹ تاریخ کا بدلنا تھا۔ اس طیارے کے اندر ایک ایسی ایٹمی ہتھیار موجود تھی جو اس دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ دنیا کا پہلا ایٹم بم تھا۔ اسے لٹل بوائے کا نام دیا گیا تھا۔ یہ باقیوں کی طرح ایک عام بم نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی پاور تھی اس کے اندر اور ایک ہی لمحے میں پورے شہر کو ختم کر سکتی تھی، تباہ کر سکتی تھی اور وہاں پہ رہنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ صبح کی تقریباً 8:15 پر پائلٹ نے ہیروشیما کے اوپر آن دی اسپوٹ بم گرا دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے نہ کہ صرف جنگ کی تاریخ کو بدل بلکہ ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ پر ایک گہرا اثر چھوڑ۔ اس ایک لمحے کی وجہ سے یہ نتیجہ صرف اسی دن تک محدود نہیں رہا، بلکہ آنے والے کئی نسلوں نے اس کے اثرات کو محسوس کیا۔ کوئی پالج، کوئی معذور، کوئی آنکھوں سے ختم، کوئی ہاتھوں سے ختم، کوئی پاؤں سے ختم، سب اسی طرح کے بچے وہاں پیدا ہو رہے تھے۔ بنیاد ختم ہو گئی تھی اس جگہ اور چند ہی سیکنڈ بعد ایک ایسی روشنی وہاں پہ پیدا ہوئی کہ آنکھوں کو اندھا کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد ایک زبردست دھماکہ ہوا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کی درجہ حرارت اچانک 1000 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جو سورج کی سطح سے بھی زیادہ تھا۔ اس شدید گرمی نے ہزاروں لوگوں کو ایک ہی لمحے میں جلا کر راکھ بنا دیا۔ عمارتیں پگھلنے لگے، سڑکیں ٹوٹ گئے اور ہر طرف آگ اور تباہی کا منظر دیکھنے کو ملتا۔ دھماکے کے چند لمحوں بعد ایک بہت ہی بڑی مشروب نما بادل آسمان کی طرف اٹھنے لگا، جو کئی کلومیٹر تک پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست ہی شوک ویو شہر کے اندر پھیل گیا جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ 70% چیزوں کو اس نے اپنے ملبے میں لے۔ لوگ چیخ رہے تھے،
زخمی زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ہر طرف درد، بے بسی اور خوف کا منظر تھا۔ اور جن لوگوں نے اس لمحے کو دیکھا وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکے۔ لیکن یہ تباہی صرف ایک لمحے تک محدود نہیں تھی، اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی۔ اب اس دھماکے کی ریڈیشن نے ان لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جو اس دھماکے سے بچ چکے تھے۔ لوگوں کے جسم پر زخم اور چالے بننے لگے، بال گرنے لگے اور کئی لوگ چند دنوں میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ایک خاموش اور دردناک موت تھی۔ جو لوگ زندہ بچ گئے انہیں ہبہ خوشا کہا جاتا ہے اور وہ اب تک اس تکلیف سے جیتے رہے۔ ہیروشیما کی اس تباہی نے پوری دنیا کو ختم کر دیا تھا اور یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا تھا کہ جنگ کے دوران ایٹم بم کو استعمال کیا گیا۔ اور اسی ٹائم دنیا نے دیکھا کہ انسان نے کتنی خطرناک اور کتنی پاورفل جو ہے وہ اس نے طاقت حاصل کی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ابھی یہاں تک محدود نہیں رہا، 3 دن کے بعد ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرایا گیا اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ آج کا ہیروشیما پرامن اور پیسفل شہر ہے۔ جہاں کبھی تباہی ہوا کرتا تھا آج وہاں زندگی اور امید ہے۔ ہیروشیما پیس میموریل اور جین باگو ڈوما آج بھی اس سانحے کی یاد دلاتے ہیں اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو۔ ہیروشیما کی کہانی صرف کہانی ماضی نہیں ہے بلکہ ایک تاریخ کا داستان بھی ہے۔ یہ ایک سبق ہے، ایک امتحان ہے کہ انسان زندگی کو بنا بھی سکتا ہے اور زندگی کو مٹا بھی سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا حاصل کیا؟ اگر آپ نے کچھ حاصل کیا تو کمنٹ میں یس لکھیں، اگر نہیں تو نو۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔